سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض لکھو مال حلال اور عمدہ خرچ کرنے کا حکم مال حلال اور عمدہ خرچ کرنے کا حکم جڑا مال خرچ کیتا نا عزت طیب حلال ہونا چاہیے آگے آیت نمبر 270 وما انفقتم من نفقۃ خرچ کرنے کی ترغیب فرمایا جو آدمی مال خرچ کر کے پیچھے احسان نہیں جتلاتا اور تکلیف نہیں پہنچاتا وہ تکلیف زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو تو ان کے خرچ کرنے کا اجر ان کے اللہ کے یہاں ہے اور اے ایمان والو من ریا اور عزا کے ساتھ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کسی کو دکھلانے کے لیے صدقہ نہ کرو احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ کرو تکلیف پہنچانے کے لیے صدقہ نہ کرو پھر آگے مثالیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے اور جو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے آج کے سبق میں فرمایا کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ حلال ہو اور عمدہ ہو غذا طیب ہو اور عمدہ ہو چوری کا مال ڈکیتی کا مال حرام کا مال سود کا مال اس کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ردی قسم کا مال وہ حلال ہو ردی قسم کا خسیس قسم کا مال یا تو دیتا ہے تو ایک بولا کرو وہ خرچ نہ کرو مال جو خرچ کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہو عمدہ بھی ہو اس کی ترغیب دی گئی ہے آج کے سبب میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو من طیبات پاکیزہ مال میں سے ما کسبتم وہ جو تم کماتے ہو تجارت کے ساتھ وہ جو کریں اس سے مراد مفروضہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا حکم ہے تجارت میں جو مال تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں بات سمجھے اور مال ان کے لیے جیسے بھی تمہیں مال حاصل ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں کیا کرو
ایک بات سمجھو، آگے دیکھو ذرا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین میں سے۔ کسبتم سے مراد زکوٰۃ ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد عشر ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عشر ہے۔ قاعدہ سمجھو، زکوٰۃ میں 2.5% ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ 2.5% ہے، کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے، تجارت میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے 2.5% رکھا ہے۔ یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ 1000 میں سے 250، لاکھ میں 2500، کروڑ میں 2.5 لاکھ، ارب میں 2.5 کروڑ، کرب میں 2.5 ارب۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ قانون ہے، نیچے سے ذکر ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 250، اور لاکھ میں 2500، کروڑ میں 2.5 لاکھ، ارب میں 2.5 کروڑ، اور کھرب میں 2.5 ارب، ایسے اوپر تک۔ زکوٰۃ تجارت میں 2.5% ہے۔ اور جو عشر ہے، جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے اگایا ہے، اس میں 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں، اور ایک معدنیات ہے، ایک صورت اس میں ہے۔ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو اور غلے ہوتے ہیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایسی زمین جس کو نہر کا یا ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، اس میں سے 20% ہے۔ اس میں چونکہ محنت کم ہو گئی ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے، وہ 40% تھی، 40% تھی نا، 100 40% ہے، تو یہ 20% آ گئی، کیونکہ اس میں محنت اور کم ہو گئی ہے۔ وہ زمین جس میں نہر کا پانی یا ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے، اس میں سے 20% ہے۔ باتیں نہ کریں، آپ کی آوازیں ڈر رہی ہے۔ 20 من گندم نکلی ہے، 19 من تمہارے، 20 اللہ کے راستے میں، 20 من 100 من کتنا آئے گا؟ 100 من کتنا آئے گا؟ 200 من 10 من، 400 من 20، 800 من 40، 1600 من 80، یہ ایسے حساب چلے گا۔ وہ زمین جس میں نہر کا یا ٹیوب ویل کا پانی لگا ہے، کیونکہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے اس میں 20واں حصہ رکھا ہے عشر کا۔ اس میں کتنا حصہ رکھا ہے؟ اور وہ زمین جس میں صرف بارش کا پانی گرتا ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے، نہر کا پانی نہیں ہے، اس میں محنت اور کم ہو گئی ہے، بارش کا پانی ہے۔ آپ تھل میں چلے جائیں، تھل میں یہ جنگ سے آگے 18,000 کا، یا سندھ کے اندر چلے جائیں، چنے کی بوائی ہوتی ہے، اگر اس کی دال کی بوائی ہوتی ہے، وہ ریت کے ٹیلوں کیسے گرا دیتے ہیں، بس اللہ کی سنت، بارش ہوگی تو ہو گئی، بات سمجھے؟ اور جتنے بارش نہیں ہوتی ڈیگے نہیں، اور ریڑتی بھی نہیں۔ تو ایسی زمین جس پہ ٹیوب ویل اور نہر کا پانی نہیں، صرف بارش کا پانی پڑ رہا ہے، اس میں سے 10% ہے۔ اور کیونکہ اور خرچہ کیا ہو گیا، تجارت میں محنت زیادہ،
اس لیے 40واں حصہ. ٹیوب ویل اور نہر والی زمین میں تھوڑی محنت تجارت سے کم ہے، اس لیے 20واں حصہ. بارش والی زمین میں بالکل کم ہے، اس لیے 10واں حصہ. یعنی 10 منوں کے پیچھے 9 من تمہارے، 1 من اللہ کے راستے میں عشر ہے. 1 من اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ عشر ہے. اب سمجھو معدنیات جیل انسان کا خرچے کو نہیں، اس کی زمین سے وہ معدنیات نکل آئی ہیں، یعنی کوئی کان نکل آئی ہے، کوئی تیل نکل آیا ہے، یا وہ اور ایسی چیز نکل آئی، اس میں سے 5واں حصہ عشر ہے. اس میں سے کتنا حصہ ہے؟ 10 سے بھی کیا ہو گیا ہے؟ کم ہو گیا ہے، کیونکہ اس پہ محنت ہی نہیں ہے، اس پہ خرچہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہے بھائی؟ یہ ترتیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے وہ جو تم کماتے ہو تجارت کے ذریعے. کسبتم، تجارت کے ذریعے جو مال حاصل ہو، یعنی زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے 40واں حصہ، 2.5%. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم، وَمِمَّا، اور ہر وہ چیز جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے زمین سے، اس کا عشر ہے. اس کا کیا ہے؟ عشر ہے. زمین سے جو بھی غلہ ہوتا ہے اس کا عشر ہے. زمین سے جو بھی غلہ ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ عشر. پاوے وہ سبزیاں کی صورت جو ہے، پاوے وہ گندم چاول کی صورت جو ہے، پاوے وہ پٹھیاں کی صورت جو ہے، اس کا عشر ہے. یہ زمین سے اللہ اٹھا رہے ہیں. پٹھوں کی صورت کا طریقہ ہی ہوتا ہے، 1 کنال 20 مرلوں کی ہوتی ہے، تو ہر مرلے کا ریٹ فکس ہوتا ہے، کنال کا ریٹ فکس ہوتا ہے. 19 مرلے تمہارے، 20 مرلے کے پیسے اللہ کے راستے میں. اور سبزیوں میں سے 20 بوری آلو نکلے، 19 تمہارے، 20 بھی اللہ کے راستے میں چلے. گوبھی میں سے یہ جو ہے 20 ٹوکرے ہیں، 19 ٹوکرے تمہارے، 1 ٹوکرا اللہ کے راستے میں. آپ فقہ میں تحقیق پڑھو گے، احناف کا مسلک تمہیں ملے گا کہ گوبھی اور سبزی میں عشر جو ہے وہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن تحقیق یہ ہے کہ امام صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو گوبھی وغیرہ ہے یہ حکومت کو نہ دو، اپنے طور پر اس کا عشر نکال دو، کیونکہ یہ اسٹور نہیں ہوتی. ورنہ امام صاحب کے نزدیک ہر چیز میں کیا ہے؟ عشر ہے. اس کا جواب یہ دیا ہے اللہ پاک، کیونکہ حکومت کے پاس جائے گی تو وہ اسٹور ہوگی، وہ اپنے حساب سے بھی تقسیم کریں گے. حاصل نہیں کریں. آج کل ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے، امت آپ ہی بھوکی ہوئی بیٹھی ہے. ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ گل بات ہے ابھی. جن لوگوں کے پیسے بینک میں پڑے ہوتے ہیں اور بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ درخواست لکھ کے دیا کریں کہ ہمارے پیسوں میں سے زکوٰۃ نہ کاٹیں، ہم خود زکوٰۃ ادا کریں گے. اس پہ مفتی محمود صاحب، مفتی ارشاد صاحب، مفتی عیسیٰ صاحب، رضا اللہ صاحب، بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بینکنگ سے زکوٰۃ کی کٹوتی جائز نہیں ہے. اور اس مسئلے پر دارالعلوم کراچی میں میٹنگ تھی. مفتی محمود صاحب حج کے سفر میں تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، اور اس میٹنگ میں یہ مسئلہ طے ہونا تھا کہ بینکنگ سے زکوٰۃ کی کٹوتی جائز ہے کہ نہیں. اسی میٹنگ میں حضرت مفتی صاحب کی وفات ہو گئی. شور پایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کچھ اخبات دی ہے. اللہ پاک، ایسے خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگوں پہ ایسا الزام لگاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. مفتی صاحب اپنی آئی پہ مرے تھے اور احرام کی حالت میں حج کے سفر میں تھے، اور اس مسئلے پہ میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے دوران ہی مفتی صاحب کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. بڑے عظیم لوگ تھے. اور یہ جو سبزیوں میں اور آلوؤں میں اور جو کچھ اگتا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو عشر چڑیاں کھائی جاتی. ایک بندہ فرماتا ہے کیا مسجد بیان کرو عشر کے بارے میں، ساڈا ابا آتا ہے ساڈا عشر چڑیاں کھا جاتی ہے. ساڈا عشر کھا جاتے
کتنا لالچی انسان ہے. دیکھ لو جڑی اگیتری ہوتی ہے، اس کا مجھے تھوڑا حساب ہے. اگیتری گندم بوئی جاتی ہے، اس میں 50 کلو 1 ایکڑ میں کافی ہوتی ہے. کیوں سر جی ہوئے 75 پھر 10 کلو بتا دو، 1.5 من 1 ایکڑ میں بوئی جاتی ہے. چلو تو 1.5 من لاؤ، اس 1.5 من کے بدلے میں اوسطاً ہماری زمینوں میں ادھر ہمارے علاقے میں کم از کم تو 35 من ہوتا ہے، اوسطاً 40 سے 45، اور اگر اچھی فصل ہو تو 50 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. 1.5 من کے بدلے میں 35 من سے اوپر اللہ دے رہا ہے. کتنے من دے رہا ہے؟ 40 من کا جو مطالبہ کتنے کا 1.5 من کا، کہ 1.5 من اللہ رستے کر دو. ہوتے پھر کیا تھا، میں کہنے کرنا میرے ٹریکٹر کا خرچہ، میرے پانی کا خرچہ، میرے مزدوروں پانی کا خرچہ، مامے کا خرچے کروائی جانا ہے. اللہ نے بھی کدی آخیا کہ 1.5 من تو بوئی ہی یا 50 کلو بوئی ہی، وہ بدلے میں چاہیے تین 50 من دے دیں، 40 من تجھے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں. اللہ اس کے بدلے میں اتنا مل گیا، اور انسان جو ہے پھر حساب لگاتا ہے. خاص طور پہ جو زیادہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے نا، اس کے لیے ذرا کام مشکل ہوتا ہے. چھوٹا ذمہ دار ٹینشن نہیں ہے، 4-5 من کوئی مشکل نہیں. جس کی زمین بڑھتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بوریاں گندم نکلتی ہے، وہ جو وانڈ کاٹتا نا 3-4 ٹرالیاں وہ شن جاتے ہیں، اتنے وہ دماغ وہ کھوپڑے جی میں بس پھر شیطان کے کھوپڑے جا جاتی ہے. میں ادھر دے یہ اللہ کا حکم ہے. ہر چیز میں جو زمین سے ملتی ہے اس میں کیا ہے، لیکن وہ زمین جو خراجی ہے، جس سے خراج وصول کیا جاتا ہے، اس میں عشر نہیں ہوتا. بڑے یہ مسئلہ نہیں دکھنا، لیکن صاحب اللہ کے لیے زمین کا خراجی نہیں ہے. اور جن کے باغات ہیں انگوروں کے، کھجوروں کے، آموں کے، بالیوں کے، جی ان میں بھی عشر ہوتا ہے. بات سمجھے؟ جو حساب منوں سے ہے منوں کے حساب سے، جو حساب پیٹیوں سے ہے پیٹیوں کے حساب سے، جو بوریوں کا ہے بوری کے حساب سے، کلو ہے تو کلو کے حساب سے. 20 کلو مگر 1 کلو، 20 پیٹیاں مگر 1 پیٹی، 20 بوریاں مگر 1 بوری، 20 گڈیاں مگر 1 گڈی. گل سمجھے گی؟ تو یہ عشر ہر چیز میں ہے جو زمین سے اللہ پاک مطلب ہے. اور اس میں سے جو ہم نے نکلا تمہارے زمین میں سے، اس میں بھی عشر ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو گندے مال کا اس حال میں کہ تم خرچ کرتے ہو. گندے سے مراد خسیس مال. توجہ کریں، باغات ہیں مثال کے طور پہ، مینگو کے باغات ہیں، اور چنگا چنگا چھنڈی کر کے منڈی بھیج دیتا، اچھا عشر کر دو ایگی کر دو. اور گندم اچھی اچھی منڈی اور چھٹ نکلی عشر کر دو. چاول اچھے اچھے بیچ دیے اور ٹوٹا چھوٹا اللہ سے کر نہیں بھائی. جو سبزیاں اگاتے ہو جو زمین سے، اس میں سے جو عمدہ ہے، جو بہترین ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حلال بھی ہو اور عمدہ بھی ہو، حلال بھی ہو اور عمدہ بھی ہو. اس کو اللہ کے راستے میں کیا کرو، چھانٹی کر کے صحیح منڈی ہے
کہ خصیص جڑا ہے وہ عشر کر دیتا ہے، ایسا مال اللہ قبول نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے وہ ایک خوشہ لٹکا دیا تھا مسجد نبوی میں، وہ صحابہ کرام جو صحابہ صوفہ تھے، آگے ذکر آ رہا ان کا، ان کے لیے تو وہ عمدہ نہیں تھا، اب حکم فرمایا پھر صحابہ کرام اپنی کھجوراں تو جڑے عمدہ خوشے ہوتے ہیں وہ لے آ کے انہاں واسطے تقسیم کر دیا۔ اور آپ بھی اگر اللہ نے جائے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں تو جس چیز کے کرام کرتے ہیں وہ عمدہ ہوتی ہے، خصیص نہیں ہوتی ہے، عمدہ چیز سے کرام کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ان بیچاروں نے سمجھا ہوگا کہ اجمیوں کی ہمیں فوقیت ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے ہمیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اللہ ارادہ نہ کرو گندے مال کا، خسیس مال کا، منہ تنفقون، اس مال تم سے خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم نہیں پکڑتے اس کو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو تم قبول نہیں کرو، تم میں پڑھ رہے ہو میں دے لیتا، مگر یہ کہ وہ چپ کر چاہے ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو چشم پوشی کہتے ہیں۔ کہاں سمجھے گا؟ اور اللہ کہتا ہے جو مال لینے دینے میں تم پسند نہیں کرتے اس کو میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ میرے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ عمدہ قسم کا خرچ کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ عمدہ قسم کا خرچ کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب جانو بے شک اللہ غنی ہے، تعریفوں والا، انہوں نے تاڑے مال دی لوڑ نہیں۔ یہ جو خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، یہ تمہارے ہی فائدے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ انت الغنی کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہے، میں دعا میں یہ کہتا ہوں اللہ سے، اللہ تو غنی ہے، تو اس کی تشریح کرتا ہوں۔ غنی سے مراد تو نیند سے غنی، تو اونگ سے غنی، تو بیوی بچوں سے غنی، تو کھانے پینے سے غنی، تو جہاد سمت اور مکان سے غنی، تو شریکوں سے غنی، بس ہر چیز سے کیا ہے؟ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور ہم فقیر، نیند کے، اونگ کے محتاج، بیوی بچوں کے، کھانے پینے کے، ہوا کے، آب و ہوا اور زمین کے، ہاں جی ہر چیز کے محتاج۔ انت الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو کیا ہے؟ آپ سورہ محمد کا آخر دیکھو، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اس کے پیچھے انتم ہؤلاء تدعون تنفقوا فی، وہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، تم ان چیزوں کے محتاج ہو، اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے، ایسے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، حمید اور تعریفوں والا ہے۔ آگے ترغیب ہے خرچ کرنے، الشیطان یعدکم الفقر، دیکھو بھائی یہ یعدکم ہے اور آیت کے اگلے حصے میں بھی کیا ہے؟ یعدکم ہے، اس میں فرق بتاؤ مجھے، چلو پوچھنا گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے، شیطان تم کو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے، الفقر محتاجی سے، اور نہ خرچ نہ کرے جے محتاج ہو جاؤ گے، تھوڑے مال چ کمی آ جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو، الفحشاء کے نیچے لکھو بخل کا۔ فحشاء کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اکثر فحشاء سے مراد زنا ہے، اور یہاں فحشاء سے مراد کیا ہے؟ بخل ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ شیطان اس سیاق کے حساب سے کہ یہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر مال خرچ کرو گے تو کمی آ جائے گی، تھوڑے بچے بھوکے مر جان گے۔ حضرت شیخ نے فرمایا ہے جب دیکھو کہ مال خرچ کرنے کے وقت یہ کیفیت ہے، وہ مال میں کمی
بچے کہاں سے کھائیں گے؟ محتاجی ہو جائے گی. سمجھو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آ رہا ہے. اور اگر اس وقت اللہ کے وعدوں کی طرف، مغفرت کی طرف اور مال کے بڑھنے کی طرف نیت جا رہی ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تم کو بخل کرنے کا. جتنے مال نہ خرچ کرنا تھا وہ لوانا ہے، سیلمیاں دیں، ویاواں دیں، جی بے جا فضول خرچی پہ جی آپ اللہ سے خرچ کرو. نا مال میں کمی آ جائے گی. مال میں کیا جائے گی؟ واللہ یعیدکم، دیکھا الشیطان یعیدکم واللہ یعیدکم. اسٹانڈر والا ہے. مجھے باپ کی لحاظ سے بڑی اس میں فرق تھا. ایک دن بس مظاہرہ نا وعدہ یعیدو یاد نہیں مجھے بتا دیتے اچھا تے وہ تلیل ہوئی تے یعیدو بن گیا. پہلا نصرہ ینصرو دے وزن دیتے ہیں جدو کہ زارا با یضرب دے وزن دے گا مطلب ہوگا ڈرانا، تے ناصرہ ینصرو دے وزن دے گا مطلب ہوگا وعدہ دلانا. لفظ دونوں ایک ہے اور بعض ان کے نام ہے، تب معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. لفظ ایک ہے الشیطان یعیدکم، زارا با یضرب وزن ہے اور وہ نیچے ناصرہ ینصرو. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے مغفرت کا. نکرہ ہے، بہت زیادہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے. منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور مال کو بڑھا دینے کا، فضل کا وعدہ دیتا ہے. او خرچ کرو میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا نہیں. تو ایک وعدہ شیطان کا، ایک وعدہ اللہ کا. شیطان کا وعدہ یہ کہ فقیر ہو جاؤ گے، بخل کرو. اللہ کا وعدہ یہ کہ بخشش بھی ہوگی اور مال میں بڑھوتری بھی ہوگی. تو کس کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے؟ اللہ کے وعدے پہ. اللہ کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے. اللہ بڑی کشائش والا ہے. اللہ بڑا کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے. جو اس کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اور دیتا ہے اور دیتا ہے. 22 پارہ فرمایا انفقتم من خیر فهو یخلفہ، جو بھی تم مال خرچ کرو گے ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ واپس لوٹا دیں گے. اللہ کے کو جو واپس آتا ہے نا تو پھر برابر سرابر نہیں آتا ہے. گل چینج رکھے ہیں، ہمیشہ بڑھ کے آتا ہے. ہمیشہ کیا آتا ہے؟ بڑھ کے آتا ہے. اور اس کی صورتیں کئی ہوتی ہیں، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں مال کے بدلے مال ہی آئے. جب اللہ کے راستے مال خرچ کیا ہے تو بڑی بڑی بیماریاں ٹل گئیں. جو ادھر خرچ کرنا تھا وہ بچ گئے. بڑی بڑی آفتیں ٹل گئیں. جو ادھر خرچ ہونا تھا اس سے کیا ہوئے؟ بچ گئے. یہی تو فضل ہے. اس نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈال دیتا ہے. یہی تو فضل ہے، یہی تو برکت ہوتی ہے. یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں اور جو آنے کا ارادہ کر رہی ہوتی ہیں وہ مال کے خرچ کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ جیسے نہ خرچ کر دیں، 1000 خرچ کیتا ہے جی نہ خرچ کر دیں، ایسی مصیبت آنی اتنے لاکھ لگنا ہے، 2 لاکھ لگنا ہے. تو اللہ نے اس 1000 کے بدلے میں لاکھوں کا نقصان بچا دیا. اس کی صورتیں کئی ہوتی ہیں، محمد پہچان لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے بدلے میں پیسے تمہیں ملا تو تب تم سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مدد. بات سمجھے؟ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشائش والا، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. یعنی علم نافع، یعنی ایسا علم جس میں نفع ہو، جس میں کیا ہو؟ جس سے اللہ کے احکام کو پہچان لے، حق اور باطل میں فرق ظاہر کر لے. یہ ایسی حکمت ہے. اس لیے حکمت کو نفع کثیر کہا گیا ہے، خیر کثیر کہا گیا ہے. خیر کثیر کہا گیا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء،
دیتا ہے جس کو حکمت چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو دی گئی حکمت یعنی علم نافع، فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، بس وہ دیا گیا ہے خیر کثیر۔ وہ کیا دیا گیا ہے؟ آپ فقہ کی کتاب جو سے بھی کھولو گے اس کے اوپر حدیث لکھی ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین میں سمجھ آتا ہے، اس کو اپنے دین میں کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ یہی تو حکمت ہے اور یہی علم نافع ہے، جو اللہ کے احکام کو پہچان لے، حلال اور حرام کو پہچان لے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اہل عقل مند لوگ، یعنی جن کو حکمت دی گئی ہے، بصیرت دی گئی ہے، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے ترغیب ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے، مِن نَفَقَةٍ کوئی خرچ کرنا، او نذرتم یا منت مانو گے، اپنے اوپر واجب کر دو گے، مِن نذر کوئی منت، جیسے حدیث میں فرمایا ہے کہ بخیل کا مال منت سے اللہ نکلواتا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے۔ اللہ میرا فلانا کام کر دے، میں اتنا مال در سے خرچ کروں، اللہ نے شرطہ باندھا ہے، اللہ نے بات باندھا ہے، بات سمجھے گے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر منت مانی ہے تو اللہ ہی کے نام کی مانی ہے، کسی غیر کے نام کی مانی ہے، لیکن منت ماننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بخیل کا مال اس کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ نہ بٹکے لا دے، اللہ فلانا کام کر تو پھر روزے رکھا گا انہیں تیرے پاس، فلانا کام کر دے اتنا مال دے رسے کی کرا گا، بخیل کا مال ہے ہمیں اللہ پاک لا دے۔ تو اگر وہ شرط پائی جائے، گالوں کی پوری ہو جائے، پھر اس معاہدے کو کیا کرے، اللہ کے نام کی مدد مانی ہے، اس کو کیا کرے، پورا کرے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنے سے یا تم منت مانو گے منت، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی یجزیکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر دے گا، اس کے بدلے اللہ تمہیں کیا کرے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ، اور اگر ظاہر کرو تم صدقوں کو تو بہت اچھا ہے، فَنِعِمَّا هِیَ، بہت اچھا ہے۔ جو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر تہمت نہ لگے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی، اس لیے ظاہر کر لے کچھ، لیکن اس میں نیت اس کی ٹھیک ہو، اخلاص، دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو فقیر کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ ایک تو اس میں ریا نہیں ہوگا، اور دوسرا فقیر کو اس میں شرمندگی نہیں ہوگی، چپکے سے دے دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، ایسے بھی ٹھیک۔ کبھی اعلانیہ کرنا بھی ہوتا ہے، کبھی جیسے تبدو الصدقات میں فرمایا اعلانیہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو کیا ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ جیسے بھی خرچ کرے نیت اس کی اچھی ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، مٹا دے گا تم سے کچھ گناہوں کو، کچھ کا معنی لکھا ہے بھائی، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا، معلوم ہوا مال خرچ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، مال خرچ کرنا ہی تو عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ڈائریکٹ، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے اس پہ اس کو مجبور کرتا ہے، اس لیے اس میں نہ چھوڑتے ہیں۔
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ تم ظاہری خرچ کرو یا چھپکے چھپکے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے ذمے ان کافروں کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سنو، اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نفلی صدقہ اپنے کافر رشتہ داروں کو دیتے تھے، اور نفلی صدقہ دے سکتے ہیں کافر رشتہ داروں کو۔ میرے ایک مسئلہ ہے نا، یہ بکرا ذبح ہو گیا ہے، ہمارے مدرسے کے طالب علم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ نفلی ہوتا ہے، اور نفلی صدقے میں اگر کافر کھا سکتا ہے تو بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حل نہیں۔ کھڑا سمجھ آئے گا نہیں؟ جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے جیسے منت کا ہے یا نظر کا، اس طرح کے صدقات جو ہیں وہ فقیر کے علاوہ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ نفل صدقہ کافروں کو بھی دے سکتے، تو صحابہ کرام نے وہ صدقے بند کر دیے کہ یہ مجبور ہو گئے تو تب یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے، ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کر رہے ہو وہ تو تمہارے لیے ہے، اس لیے مت روکو، انہوں دیو اس واسطے روکو کہ ہدایت پا جان گے جس تک ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہارے مال روکنے سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، جو انعامت کرتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر کوئی مال، فلانفسکم وہ تمہارے ہی لیے ہے، تمہاری جانوں کا فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے واسطے، تمہارا مقصد تو اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، تمہارا مقصد تو اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ مال کا خرچ کرنا تب قبول ہے حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، اور ٹھکانے پہ لگا ہو۔ کہاں پہ لگا ہو؟ ٹھکانے پہ لگا ہو، صحیح مصرف میں اس کو خرچ کیا ہو تو مال کا خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر اس میں تمہاری نیت اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، لوٹا دیا جائے گا تم کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوفی الیکم، جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ لٹانے میں کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ میرے خیال میں تو برابر سرابر بھی نہیں ہوگا، بڑھا کے ہی دے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ بڑھا کر ہی واپس لوٹاتا ہے۔ اس لیے ہمارا جتنا تفصیل سے مال خرچ کرنے کا ذکر ان جگہوں پہ ہے سورہ بقرہ میں، پورے قرآن میں ایسے نہیں ہے، یہاں ایسی تفصیل میں ہم دیکھا نا، دوسرا رکوع آگے تیسرا رکوع بھی اسی مسئلے پر ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، لٹا دیے جاؤ گے تم، وانتم لا تظلمون، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ آگے مصرف بتایا ہے، للفقراء، اصل میں تھا انفقوا للفقراء، خرچ کرو فقیروں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں روکنا، مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے،
اور علم دین حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ مدرسے میں قید ہیں، یہ کما نہیں سکتے ہیں، یہ کما نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے بیچارے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے قید کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ اس میں خاص طور پہ اصحاب صفہ کا ذکر ہے۔ وہ 300 کے قریب تھے اصحاب صفہ، جو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے اور علم دین سیکھتے تھے حضور سے، اور جب ضرورت پڑتی تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضرورت پڑتی تو وہاں پر بھی جاتے تھے۔ اور میں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے، یہ جو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں اور علم دین کے حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں، ان پہ اپنا مال خرچ کرو، اس میں ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو اس کی عادت ہے، دوسرا جو علم سیکھے گا جہاں جہاں پھیلے گا اس میں تمہارا حصہ بڑھ رہا ہے۔ سب سے بہترین مصرف یہ ہے، سب سے بہترین مصرف یہ ہے۔ اور جس محتاج کو، غریب کو، یتیم کو کھلا رہے ہو وہ بس اسی تک محدود ہے۔ اور مجاہد فی سبیل اللہ اور علم دین کا سیکھنے والا، اس سے دین کا اشاعت ہوتی ہے، اس میں تمہارا خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ ایک جگہ مجمد نہیں ہو رہا، رک نہیں رہا، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تمام مصارف میں سے بہترین مصرف یہ ہے، تمام مصارف میں سے بہترین مصرف یہ عوام اپنا مال دل کھول کے خرچ کرے۔ طالب علم نہیں چاہیے نا، علم حاصل کرنے چاہیے اپنا پوری قوت صرف کرتے ہیں، یہ تمہارے اوپر بھائی خرچ کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے دین کے علوم کی اشاعت کرنا، جی انہوں نے مال کو حلال کرنا، مال پکیزہ بھی تو ہے نا، حرام دا مال طالب علم پہ اثر نہیں کرتا، حرام دا مال طالب علم پہ اثر نہیں کرتا۔ مجھے بڑے مستند آدمی نے یہ بات بتائی تھی، حضرت شیخ مستندوں میں مولا سرفراز خان صفدر صاحب سبق پڑھا رہے تھے، تو غلام دستگیر، یہ بڑا امیر آدمی، یہ سیاسی آدمی ہے، نونی کا ہے، وہ آیا اس دور میں 3 لاکھ روپے لے کر حضرت کو پیش کیے۔ تو حضرت پوچھا کون بھائی؟ کہا غلام دستگیر۔ فرمایا جس کے گجرانوالہ میں بڑے بڑے سینمے ہیں، میں نے جو ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر لگا حضرت ویکھ لو اینا مال تمہیں کسی دینا نہیں۔ حضرت نے آخیا تم ہی ویکھ لا، اینا کسی مولوی نے موڑنا بھی نہیں، اینا کسی مولوی نے۔ اس کے اثرات ہیں مسلموں کی برکت سے پوری دنیا میں عجیب دین پھیلا ہے، پوری دنیا کے کونوں میں جو ہے قرآن حدیث کی اشاعت ہوئی ہے۔ بڑی جگہ میں اتنے گیا، علی پور جتوئی، اسے ایک مسجد میں نماز پڑھی، ایک دوست تھا اتنے ویکیا مولوی صاحب نے ایوریج راہ سنت پہ ہی میں سنا کتنے دریا کے پلے پنجاب کے کونے دے راہ سنت کتنے پہ ہے شہر کی کتاب، اس کی برکات عمدہ مان میں حلال دا پہ جاتا ہے۔ ایک ورثہ میں نے دیکھا، میں نہ ہی رہا ہوں، ہمارے گاؤں کے طالب علم وہاں پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، ان کی منزلیں چل کی بہت کمزور، یہ فصلیں بہت کمزور، تو میں نے بھی حساب لگایا ادھر بڑے ڈیفینس ایریا مالدار لوگ ہیں، اکثر لوگوں کا کاروبار سودی ہے، اس میں سے بکرے چھترے وہاں آتے ہیں تو وہی طالب علم کھاتے ہیں، تو ان کے اثرات ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ حلال پاکیزہ طیب مال کے اثرات اور ہوتے ہیں اور حرام مال کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، آج اس کا امتیاز نہیں کیا جاتا۔
شفیع صاحب اور مفتی تقی صاحب شفیع عثمان صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نے 12 سپارے حفظ کیے تھے دیوبند میں. پھر ہم کراچی میں آئے تھے، جہاں دارالعلوم کراچی بنائی ہے صحرا تھا، تو وہاں بلوں سے دھوئیں نکل آتے تھے، ہمارا دودھ پی جاتے تھے، ایسے سخت حالات ہوتے تھے. کھانے پینے میں بڑی احتیاط ہوتی تھی. جب کھانا پینے حرام نہ ہوئے وہ دین نے کی اثر کرتا ہے. وہ کیا دین سیکھے، کیا اس کی زبان پہ قرآن جاری ہوگا، اب کو تفسیر کی سمجھ آئے گی. مال عمدہ بھی ہو، حلال بھی ہو، اور ٹھکانے بھی لگے، صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرے. تو تمام مصارف میں سے بہترین مصرف جو ہے وہ یہاں پہ جن کا ذکر فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں. 2 ہیں، مجاہد ہے اور طالب علم ہے. مجاہد ہے اور طالب علم ہے. اس سے مراد صحابہ صفہ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. وہ 300 کے قریب تھے. وہ ہر وقت حضور کی مجلس میں رہ کر حضور سے علم دین سیکھتے تھے. ضرورت پڑتی تو جہاد بھی جاتے تھے. پھر دوسرے صحابہ کو ترغیب دیتی، ایک آدھے اپنا مال خرچ کرو کیونکہ اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں. یہ اگر مال کمان جان گے تو علم دین ہی سیکھ سکیں گے. کیا سمجھے نا؟ تو مجاہد اگر کمائیے چلا جائے گا تو جہاد بھی نہیں کرے گا. ملک کی سرحداں جہے ملک کے اسلامی قانون بلند ہوئے ہیں، اللہ کی توحید بلند ہو رہی ہے، وہ سرحداں کی حفاظت کون کرے گا؟ گل سمجھ آئے گی؟ جیسے یہ فوجی بھائی ہوتے ہیں، سپاہی، عید کے دنوں کے بھی سرحداں کے ہوتے ہیں، اور تم یہاں یاشی بات ہے اپنی جانوں کو تھیلی دلائے ہوتے سرحداں کے ہوتے ہیں ملک کی حفاظت واسطے. اور جتنے مارے جاتے ہیں یہ سارے شہید ہوتے ہیں. الگ ہے. یہ جو فوجی نوجوان ہیں یہ اپنی ہتھیلیاں جان پر لے کر ادھر سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ملک کی حفاظت ایسے تو نہیں ہوتی. سرحدوں کی حفاظت جان اور ہتھیلیوں پر لے کر کی جاتی ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے کی ملک میں، یعنی تجارت کرنے کی، مال کمانے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ فرصت نہیں ہے. اس لیے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے اخراجات کی کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو پتہ سمجھے اٹھو کیوں سبھی جب میں تینوں آخیا ہے مولوی صاحب میرے تو بڑے ہی ہونے تو آخیا نہیں تھوڑے تو چھوٹے ہی ہونے. وہ بات حقیقت ہے، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے. جنہوں فجر کی نماز والے نکل گئے، جوان آدمی تھا، حرم کا امام، حرم کا امام، اور بھی ایسے جناب جبہ پہنا ہوا، ایسے شاش پشاش طبیعت، سیاہ کالے بال، ایسے جوان. انہیں جوان ہی ہونا ہے بھائی. ان کا رہنا سہنا، ان کی سہولیات، انہوں نے اوپر دیکھا نماز پڑھا کے نکلے، اگے پیچھے سکورٹی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بندہ کسک نہیں سکتا سامنے. انہوں نے ٹینشن ہی نہیں جدوں آنی. حکومت نے ذمہ داری لی ہوئی ہے بھائی تم کام کرو بس، باقی تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسجدوں میں امام مقرر کیے تھے، افراد مقرر کیے تھے، ان کے وظیفے بھی مقرر کیے تھے. میں تم یہاں پہ دین کا کام کرنا ہے بس، اور فکر نہیں ہے. تو پاکستان میں سبحان اللہ علماء کی شان ہے، فکر معاش بھی خود کرنی ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے. فکر معاش بھی خود کرنی ہے اور دین کا کام بھی کرنا ہے. ہم چونکہ مسجد سے منسلک ہیں اور ساری اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، اتنے سالوں کا تجربہ ہے، مسجدوں کی انتظامیہ مولوی صاحب کو دبا کر رہتی ہے. خبردار مولوی صاحب کچھ تک نہیں سکتے آپ. اور خاص طور پہ جب مولوی کھانا پیندہ ہوئے تو برداشت نہیں کرتے. غصہ نہ کرنا، میں بات حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں. مفتی اقبال صاحب تھے بختے والے محلے میں، پڑھاتے ہیں اس کو پڑھے، میں نے 2 شعر پڑھی ہیں ان سے، بڑے کام کے آدمی ہیں.
عورتوں کا مسجد سے انتظام کرنے والے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے، میں تب ملا تھا کہتے کہڑا مفتی بیٹھا ہوتا ہے نصر العلوم دفتر میں میرا فتویٰ نہیں دیتا، ہمارے فتوے لکھے پڑے ہوئے ہیں نصر العلوم کے دارالفتہ یہ مفتی اقبال صاحب پہلے دارالفتہ میں ہوتے ہیں، خود انہوں نے بات کری، ابھی پیر بھی ہیں بڑے سنجیدہ ہیں کہ میں فیکٹری میں چلا گیا، صوفی صاحب نے مجھے کہا خبردار مفتی صاحب فیکٹری میں گئے، میں تو صوفی صاحب کی برکت سے ہم مدرسے کے ساتھ جڑے رہے ورنہ ہم دنیا میں لگ جاتے، اور پہلے دارالفتہ میں ہوتے تھے، ابھی حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، دعوت شریف پڑھی میں نے سے انہوں نے پاس اٹھائی، جو سنیارے والے بازار میں ایک محلہ ہے وہاں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا لباس رہنا سہنا اچھا تھا ذرا، تے وہ مسجد بندے آ کے مولوی صاحب تھی مسیح دے پیسے کھاتے، میں کہا دور فٹے مطالعے دے لڑ دتا، مطلب شرم نہیں آتی ایڈا بڑا جام آ دے، میں کہا موٹر سائیکل کتوں آیا ان کا لباس کتنا ہے، بھائی میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے، تمہاری سوچ سے بڑھ کر زیادہ میرے پاس پیسے ہیں، تھوڑے دے اللہ دی لعنت ہے تھوڑے دے ایو جی گلاں کردا مسجد دے پیسے کھاتا ہے، سب تو بڑا زور یہی ہوتا ہے لوگوں کا مولوی مسجد کے پیسے کھاتا ہے، اور قاری مطلوب صاحب اور بنی صاحب کا معاملات ایسے ہوئے، ہمیں ہوش نہیں تھی لیکن پتہ چلا جن لوگوں نے ایسا کام کیا ان کا حشر ہم نے دیکھا ہے، تو وہ مولوی صاحب کو جب تک مفتی صاحب کہتے ہیں نکال نہیں لگا تو ماضیاں ساڑھ لیا، ماضیاں ساڑھ لیا، پاکستان میں علماء اور شہر بے بس ہے اکثر جگہوں پہ، ایسا ہوتا ہے، اللہ قناعت عطا فرما دے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو اور دین کے کام میں لگا رہے، اور ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ پورا کرتا ہے۔ عرب کے علماء سے ہم کہاں مل سکتے ہیں، وہ اونچے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، اور صحیح طریقہ کا تو یہی ہوتا ہے، امت کی ذمہ داری ہے مسجد بنانا، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو ہی مولوی بنو نا، چونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے، مسجد میں جاؤ خود مختار رہو، سمجھے، مسجد والے خدمت کریں تو فبہا، نہ کریں تو آپ خود سٹینڈ ہو، ایسے کسی کے سامنے ہتھیلی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے سٹینڈ کرو۔ میں اپنی دعاؤں میں اکثر کہتا ہوں اے اللہ ہمارے جتنے حفاظ، ہمارے جتنے علماء ہیں، ان کو یا اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا کرو، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈوگرا والا میں بڑے گریجویٹ لوگ ہیں، ایک مجھے اچھی پوسٹ پہ دکھا دو نہیں ہے، اور جڑے مدرسیوں پڑھ کے مولوی بنے نے، ملا بنے نے، ایک کی بھی میں نے وہاں دو جڑا ویلا ہوئے، اور میں نے ان کا کھانا پینا چیک کیا ہے، دوسرے لوگوں سے اچھا کھانا اللہ نے دیا، ویلو جنہیں مولوی بنے، ڈوگرا دے مولوی دھیان مار کے لے لو، حافظ عثمان اچھی نوکری دیا کہ نہیں، حافظ عثمان اچھی نوکری دیا کہ نہیں، حافظ موسم سے اقبال ہے کہ نہیں، حافظ عثمان میں کسی کمی ہے، حافظ فیاض اللہ فیکٹری کی کسی کمی ہے، سمجھے، جتنے مولوی ہیں اللہ ان کو اچھا کھلا رہا ہے، جڑے ماں باپ نے کیتا ہاڈا پتر کتوں کمائے گا کتوں کھائے گا، وہ کی حال ہے، وہ پینٹ اتنے میں اتوں پارٹی ہے، ہاتھ چ ٹچ موبائل ہے، گلیاں کے کونے بنے ہیں، نہ ماں پیو جو ہے نہ دین جو ہے، اور ماں باپ پریشان ہے، یہ کمائے اور کھائے، بات سمجھ آئے کہ نہیں، جو دین کے ساتھ مسلم ہیں اللہ اچھا کھانا کھلاتا ہے، تشریف آئے گا، ایک گل اور میں سنا بتاؤں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دھوبی کے بیٹے ہیں، باپ فوت ہو گیا، ان کی والدہ نے ایک دھوبی کے پاس ان کو چھوڑا، اس کے کپڑے دھونے سکھلا، اس کو کیا کر، امام ابو یوسف کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے، راستے میں امام ابو حنیفہ کی مجلس ہوتی تھی، راستے میں امام ابو حنیفہ کی کیا ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، تو وہ
وہاں پہ سبق میں بیٹھ جاتے ہیں. ماں کو پتا چلیا یہ میں کپڑے دھونے واسطے بھیجنی ہے، یہی اتنے مولوی صاحب کو بہ کے ٹائم ضائع کر دیں. اللہ امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب اشرفیوں کی تھیلی دیتے تھے کاہے بکاہے. امام حنیفہ بڑے مالدار آدمی ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بڑے فقیر اور بڑے تاجر. اللہ تو ویکھیا بار بار یہ منڈا روز مولوی صاحب کی مجلس بہ جاتا ہے. ایک دن ٹر گئی ماں، مولوی صاحب تھی میرا منڈا خراب کر دے، پیو یہ سر تو کونی تو میں اتنے کپڑے وہ بھیج دیا تو میں تو ہی جھگڑانا. کہا میں تو اس کو وہ کیا لفظ تھا شاہی حلوہ، میں تو اس کو شاہی حلوہ کھلانا سکھلا رہا ہوں. اے مائی میں اس کو شاہی حلوہ کھلانا سکھلا رہا ہوں. عریسہ نہیں شاہی حلوہ تھا مطلب ہے لفظ کوئی بول رہے اے شاہی حلوہ ہی فلودہ اس طرح کی چیز ہے. میرے ذہن میں ویسے لفظ صحیح نہیں آ رہا جو لکھا ہے. لو جی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بات میرے ذہن میں تھی. میں بڑا ہوا، میں مولوی بن گیا تو وقت دا قاضی لگ گیا. قدر کی لگ گیا اللہ اکبر. تو بادشاہ کی مجلس تھی، شاہی حلوہ پڑا ہوا تھا. میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی تو میں نے وہ حلوہ پیش کیا. میں کہا اماں اے وہ میرے استاد کی گل نہیں، میری استادہ کی میں تینوں شاہی حلوہ کھلانا سکھلا رہا تو تو یہ کپڑے دھونے سکھلانی نہیں. میں تو کی کر رہا شاہی حلوہ کھلانا سکھ رہا. ایک مفتی ضروری صاحب نے قصہ انہوں نے بیان کیتا ہے کہ ایک گلی ہے جتنے انہوں کا مکان ہے نا انہوں نے اتنے راہ تنگ کیتا ہے تے امام یوسف نے ڈکیا ہے کہ اتنے جائز نہیں ہے تھوڑے. انہوں نے کہا تو چنگا قاضی ہے، جب قاضی بن کے آئے گا ادو کر لیں. امام صاحب جب قاضی بن کے آئے نا انہوں نے کہا کرو راہ سائڈ دے. ایسے اللہ پاک میں واسطہ ہے. سبحان اللہ لا یستطیع ضربا فی الارض. بس مولوی صاحب کو قناعت ہونی چاہیے، لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، آس میں نیت ٹھیک رکھیں، کسی کے مال کی طرف نظر نہ کریں. اللہ حضرت لاہوری کو پڑھ کے دیکھو. ایک جگہ آئے وہ بندے نے آخیا حضرت والد میں یہ ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سبق پڑھایا اور حضرت غصہ پاتے ہیں غصہ. وہ بندہ غصے دے وچ رکھ کے ٹر گیا کہ اتوں دے میرا مال قبول کریں گے نا. حضرت نے بلایا ان کو تو طالب علم کو بلایا، دیکھو جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے وہ ہمارے جوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے وہ ہمارے جوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. اللہ کی طرف آپ نے دل و دماغ کی توجہ اللہ کی طرف، کسی پہ نظر نہ ہو. تو بھائی جو خود اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے وہ ہمیں تمہیں کہاں کھلائے؟ جو خود رزق کے محتاج ہے ہمیں کہاں کھلائے؟ ہمیں تو وہ کھلائے گا جو خود رزق سے پاک ہے، جو خود کھانے پینے سے کیا ہے. یہ اللہ پاک نے یہ جو حکم فرمایا پہ خرچ کرو، یہ مالداروں کی آزمائش ہے. جو انہوں نے خرچ نہیں کریں گے کہ مجاہد جڑے نہیں یا علم دین سے طالب علم کہیں بھوکے مار دیں گے. اور دوسرا وہ یہ کہنا اور ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، ہمارا کھا کے پلے ہو، ہمارا کھا کے علم دین سے. اور بے وقوف ہو، ان کا احسان سمجھو احسان کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا تھا تمہارے حکم کو انہوں نے پورا کر دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارا حکم کہاں پورا ہوتا؟ ایسی نظر سے دیکھنا چاہیے. للفقراء الذین فی سبیل اللہ، ان فقیروں پر خرچ کرو، محتاجوں پر جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں. وقت کی بات ہوتی ہے بھائی،
عقل کے لحاظ سے تقاضا کرنا، اس لیے میں نے کہا کہ مسجد میں بھی رہو، مدرسے میں بھی رہو، لوگ خدمت کریں تو فابہا، اپنا اسٹینڈ اپ تمہارا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ یہ نہ ایسا ہوگا ہاتھ لانا پڑے نہیں دے دے نہ دے بڑا بڑا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مراد کرتا ہے نواقف اغنیاء، ان مجاہدوں کو، ان طالب علموں کو مالدار کیوں کر رہا ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے سفید پوش ہے، کسی کو نہیں کہتے ہمیں کھانا کھلاؤ، نہیں، ہم نہیں بچتے ہیں سوال سے، اس لیے اغنیاء جو ناواقف ہیں وہ ان کو مالدار، جو بیوقوف جاہل ہیں وہ ان کو مالدار تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ مانگتے جو نہیں۔ ہماری باتیں سمجھنی چاہیے اور ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، ہاں سمجھ آئی؟ ہاں تعریف بسیماہم، اے نبی جی تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا، اس کی پیشانیوں سے پہچان لے گا۔ فقیر فقیر نو پہچانتا ہے، رجیا بھوکے نو نہیں پہچان سکتا، جن نے کدی بھوکھی نہیں ویکھی انہوں کی پتا بھوکے دے متھے تے کہو جہے نشان ہوندے تے بھوک نہ وہ کی حال ہوتا ہے، بھوکے نو بھوکے دی پہچان ہوندی ہے نا، ہاں جی روزے شام کو جڑا حال ہوتا ہے، روزے دار پہچان لینا یہ روزہ ہے۔ تعریفہم بسیماہم، تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا، اگرچہ یہ سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، لپٹ کر کیا مطلب دو ہمیں یا اتنا دو، ایسے سوال کبھی کیے ہی نہیں ہے، ایسے سوال کبھی کیے ہی نہیں۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ بدلہ دے گا، یجزیکم اللہ، اللہ بدلہ دے گا تمہیں، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ پاک ہے جاننے والا، بے شک اللہ پاک ہے جاننے والا، سبحان اللہ۔ جو بھی تم خرچ کرو گے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، دوبارہ کبھی دیوالی نہیں آئی، ایک آدمی نے ان کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، تو امام شافعی بڑے غریب سن، کہتے ہیں اپنے گھر دیا چھتاں بیچ کے نا تو علم دین سیکھن گئے امام مالک کو، جو واپس آئے تو امام مالک نے بڑا مال دیتا، امام شافعی چونکہ مکی نے تھے وہ مدنی نے، امام شافعی دی ماں نے آخیا تینوں میں علم سیکھنے واسطے بھیجا ہے، تو مال کٹھا کر کے استاد جی نے دیتا ہے، استاد جی نے دیتا ہے، ایسے ایسے لوگ، جو بھی اللہ کے راستے میں تو مال خرچ کرو گے، بھائی کس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو پھر اللہ سے امید رکھو، اللہ کو آخو اللہ بدلہ دے، جس پہ خرچ کر رہے ہو اس کو باتیں کر کے احسان جتلا کے تکلیف پہنچا کے آپ نے اجر کو ضائع فإن اللہ بہ علیم، ایک ایک پائی جو خرچ کی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو بدلہ دے گا۔